बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, अभी से कुछ देर के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अहम स्पीच करने जा रहे हैं। अपनी कौम से वो ख़िताब करने जा रहे हैं और इस ख़िताब के अंदर जो सबसे ज़्यादा बात होगी, जो ऐन मुमकिन है, माहिरीन भी कह रहे हैं, वो जंग के बारे में होगी। लेकिन देखना ये बड़ा ज़रूरी है कि सदर ट्रंप आखिर क्यों ख़िताब करने जा रहे हैं। पहले तो ये याद रख लीजिए कि कमर तोड़ने वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। यहाँ पर ईरान की दो मुमकिन तौर पे इजराइल और अमेरिका मिलके भी जो ईरान की कमर नहीं तोड़ सके, बावजूद पाबंदियों के, बावजूद शदीद किस्म के सैंक्शंस के, ईरान ने अपने जो अफवाज है, IRGC है और उनकी जो दूसरी फ़ौज है, उनके साथ मिलके अपने क़ुव्वत इरादी के साथ ये जंग जीत ली है। गो कि इसकी अनाउंसमेंट कभी भी नहीं होगी। तारीख के पन्नों पे आपको कभी भी नहीं देखने और सुनने को मिलेगा कि ईरान जीत गया, मगर आज जो इस जंग को देख रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने भी ईरान जब खड़ा हुआ है तो ईरान ने यह साबित किया है कि तारीख लिखे या ना लिखे, मगर लोग और आने वाली नस्लों के दिमागों में, उनके जहनों में ये बात नक्श हो जाएगी कि ईरान पाबंदियों के बावजूद, हर किस्म के दबाव के बावजूद ये जंग जीत चुका था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब क्यों करने जा रहे हैं, उसमें आप ये याद रखिए कि अफ़गान पॉलिसी हो, कोविड का दौर हो, इमिग्रेंट्स का कोई मामला हो, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको मैक्सिमम, अगर डोनाल्ड ट्रंप के कभी आप खिताब सुने इनके पहले दौर में, अब के दौर के हवाले से भी, तो आपको मैक्सिमम जो अहम नौइयत के हैं वो 3 से 4 खिताब मिलते हैं जो इस किस्म से हंगामी बुनियादों के ऊपर कौम से किए गए हों। आज भी ये जो खिताब है, ये कोई ना समझे कि ये बड़ा नॉर्मल किस्म का खिताब होने जा रहा है, ये बड़ा हंगामी नौइयत का एक खिताब है। और ये खिताब क्यों किया जा रहा है, इससे पहले मैंने जो आपसे कमर तोड़ने वाली बात की है, आज एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हूसी बागियों ने हासिल की है और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर इस चीज़ को अनाउंस भी किया और ये भी बावर कराया कि हमारे साथ हिजबुल्लाह भी शामिल हुआ, ईरान के फोर्सेस हमारे साथ शामिल हुई। उसके बाद हमने ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है ये समेटी है। अब हुआ ये है कि तेहरान के अंदर या ईरान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ पर भी उनके स्टील प्लांट्स थे, फैक्ट्रीज थे, या उनका जो बुनियादी एक ढांचा था, उनके जो सकाफती वर्से हैं, उसको तो नुकसान पहुंचाया गया, मगर जो बुनियादी ढांचा ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए किसी भी मुल्क में मौजूद होता है, उसको भी अटैक किया गया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। 600 से ज़ायद स्कूल्स, कॉलेजेस को उन्होंने अटैक किया। 2 बड़ी और अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ को अटैक किया गया। हज़ारों की तादाद में जो है वो बच्चों की शहादत भी हुई, उनमें असातिज़ा भी शामिल थे। सिविलियंस की बात करें, बेगुना बहुत सारे लातादाद थे। और अगर सिर्फ हम सिविलियन स्ट्रक्चर की बात करें तो 9200 से नंबर ये क्रॉस कर चुका है कि इतने घर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर जो हैं वो बर्बाद कर दिए। सोचा तो ये जा रहा था कि ये जंग ईरान अनाउंस करे ना करे, हम जीत चुके हैं, हम आबनाए हुर्मस को भी खुलवा लेंगे, हम हिजबुल्लाह का बंदोबस्त कर देंगे, हम ईरान के अंदर रजीम चेंज कर देंगे। सब कुछ जो एक ख्वाहिश हो सकती है किसी की, उसको पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कोशिश की और दोनों का एजेंडा एक नुक्ते पर यह सेम था कि हमने रजीम चेंज ईरान के अंदर करना है। एनीहो, ये कितनी चीज़ें पूरी हुई, कितनी पूरी नहीं हुई, इसके ऊपर भी आते हैं। मगर जो हुसियों वाला मामला था, हुसियों ने बहुत ही अहम और सेंसिटिव एरिया है जनूबी फ़लस्तीन का, जनूबी फ़लस्तीन का, मकबूजा जनूबी फ़लस्तीन का, वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया है और मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं। बड़ी तादाद में ड्रोन अटैक किए गए हैं और हुसियों ने क्लेम किया है कि हिजबुल्लाह, ईरानी फोर्सेस और यमनी हुसियों ने मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी है। अब मकबूजा जनूबी फ़लस्तीन की तरफ अगर आप थोड़ा सा नक्शा घुमाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस हिस्से की तरफ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो बिल्डिंग्स हैं वो इजराइल की हैं और इजराइल को उन्होंने दिन में तारे दिखाए हैं सिर्फ इस एक कार्रवाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स भी मौजूद हैं, शहरी आबादी उनकी मौजूद है, तवानाई की तनसीबात उनकी मौजूद हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स के हवाले से जैसे मैंने कहा वो भी मौजूद हैं, अस्करी मकामात यहाँ पर मौजूद हैं, बंदरगाहें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से ईरान को टारगेट इन्होंने किया था ईरान का बदला पूरा करने के लिए, अब जो तवानाई के मराकज़ हैं उनको हूसी बागियों ने जनूबी मकबूजा फ़लस्तीन की तरफ से अटैक किया है और अशकलोन के करीब ये पावर प्लांट्स हैं
جن میں گیس کی سپلائی ہے، بہت بڑی سپلائی لائنز ہیں جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، جس سے اسرائیل کے اندر کا بنیادی ڈھانچہ تو مسمار کیا ہی جا رہا تھا، جو بربادی توانائی کے مراکز پہ اٹیک سے ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اس تباہی کو بھلا نہیں پائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اسے خطاب کے اوپر۔ خطاب کرنے کی وجہ 2-4 چیزیں تھیں جو موسٹ امپورٹنٹ بنی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوچا کیوں نہ یہ چیک کیا جائے کہ لوگ کتنے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیٹو کے لوگ تو، نیٹو اتحادی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کسی بھی نیٹو کنٹری نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس جنگ میں، پرائی جنگ کے اندر شامل ہو کر اپنی عوام یا ان کے مفاد کا جو ہے وہ قتل عام کرے گا۔ تو اب امریکہ رہ گیا اکیلا۔ امریکہ نے اندر ہی ٹرمپ نے اپنی مختلف سٹیٹس کے اندر سروس کرائے کہ اس جنگ کے بارے میں امریکی کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت ساروں نے کہا کہ یہ جو 2/3 میجورٹی ہے کسی بھی سٹیٹ میں، اس نے یہ کلیم کیا کہ ٹرمپ کو اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے، اور اس میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو یہ سمجھ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بغیر مقاصد کے حصول کے بھی اس جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام شکوں کا کسی سروے میں شامل ہونا یہ بتاتا ہے کہ امریکی صدر یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی پبلک ان کے بارے میں کیا رائے رکھے گی۔ اب اس خطاب کے پیچھے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تمام پوائنٹس، وہ تمام مقاصد، اہداف جو اس جنگ کے آغاز پہ اس سے 1-1.5 ہفتے میں ہمیں سننے کو ملے، پوری دنیا کو بتائے، ان میں سے کوئی ایک بھی مقصد، کوئی ایک بھی ہدف امریکہ اور اسرائیل مل کے حاصل نہیں کر سکے۔ ان کا سب سے پہلا ہدف کیا تھا؟ سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنا ہے، اور اس دوران آپ کو نظر بھی آیا ہوگا کہ رضا پہلوی کو انہوں نے لانچ کیا، اور پھر رضا پہلوی کو بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا۔ رجیم چینج کی جب پوری کوشش کر لی گئی تو رجیم چینج نہیں ہو سکا ایران میں۔ لوگ اس مشکل گھڑی میں، جو مخالفین بھی تھے وہ بھی آ کے ایران اور اس کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے فورسز کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی حکومت سے تنگ ضرور ہوں گے مگر بیرونی دشمن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی حکومت کو ہم گرانے والے نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو وہ جو رجیم چینج کا ایک نقطہ تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ اس چکر کے اندر جو بہت بڑا نقصان پوری دنیا نے اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ نے اٹھایا وہ آبنائے ہرمز کی بندش تھی۔ اب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ٹرمپ کو نظر آیا کہ پوری دنیا میں پرابلم ہو رہا ہے، بڑے بڑے کنٹریز میں بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں ان کے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں، تیل گیس جو ہے اس کی شارٹیج ہو رہی ہے، LNG نہیں آ پا رہی، آئل ٹینکرز نہیں روانہ ہو پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا فوجی کارروائی کریں گے۔ اب اس فوجی کارروائی کے اوپر انٹیلیجنس رپورٹ دی گئی ٹرمپ کو، اس میں بتایا گیا کہ یہ اندوناک ہوگا، یہ ہم ایسے ہی ہے کہ موت کے منہ میں اپنے فوجی خود بھیج دیں، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے ایران اپنے حصوں کو جانتا ہے، آبنائے ہرمز کے نیچے سرنگیں ہیں، بارودی سرنگیں ہیں، وہاں پر بھیجنا ناممکن ہے۔ پھر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ دوسرے تمام کنٹریز کو بلیک میل کیا جائے، نیٹو کو، اور نیٹو نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس رجیم کے اندر جو ہے رجیم چینج میں یا ایران کے خلاف نہیں شامل ہوں گے۔ اب سب کو مسئلہ تو پڑا ہے کہ تیل بھی کم ہے، گیس بھی ان کے پاس نہیں پہنچ رہی، LNG کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو گیس وہ آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ہر کنٹری کے اندر انفلیشن کا ایک بہت بڑا طوفان، ایک بہت بڑی لہر آ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بھی ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے تمام کنٹریز نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کو نظر آ گیا کہ یہ بھی میرا نقطہ پورا نہیں ہو سکتا، لوگ بھی ان کے خلاف ہیں، اور ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آگے آ رہے ہیں۔ اب ان مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر کامیابی اسی صورت میں ہے جب وہ اپنی پبلک کو رام کر سکیں گے۔ اس پورے خطاب کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایران کے لیے سخت زبان وہ استعمال کریں گے، اسرائیل کی حمایت کی بات کریں گے، لیکن یہ کہیں نہیں تسلیم کریں گے، نہ کرنے دیں گے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ بیسیکلی ایران بغیر کسی اعلان کے یہ جنگ جیت چکا ہے، اور ٹرمپ اپنی فوجیں، اپنا ہتھیار، اسلحہ، ساز و سامان، بحری بیڑے بھیجنے کے باوجود، اسرائیل کے ساتھ مل کے کاروائیاں کرنے کے باوجود وہ کامیابی یا وہ اہداف حاصل ہی نہیں کر پایا جس کام کے لیے انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ ان میں جو سب سے پلس ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں ان کو ہم برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اس طرف جائے گا نہیں، اور انہوں نے پبلک کو یہ بھی اناؤنس کیا کہ ایران جو ہے وہ ہم پہ نیوکلیئر اٹیک کرنے والا تھا، لیکن یہ تو باور ہو گیا کہ اس کے پاس تو ایٹمی ہتھیار موجود ہی نہیں ہے،
اور جتنا بھی یورینیم افزودہ کیا جا رہا ہے وہ صرف اپنی پبلک کی جو ضروریات ہیں، بیسک نیڈز جو ہیں کسی بھی ملک میں ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر مذاکرات کے راستے کے اندر جب چیزیں طے ہونے کے قریب تھیں، یہ عمانی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں، تو اسرائیل کی بات کو فالو کرتے ہوئے ٹرمپ نے بغیر اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیے فورسز کو اٹیک کرنے کے لیے کہہ دیا، اور یہ سب ہوتا رہا۔ امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان اس میں بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ڈار صاحب کی، اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی رہیں۔ پاکستان کے اندر 2 دن اہم وزرائے خارجہ سر جوڑ کر بیٹھے رہے، اور یہ طے پایا کہ ایران اپنے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل درست ہے، لیکن اس جنگ کو روکنا ہوگا۔ اور عین ممکن ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان صدارتی خطاب میں ضرور کریں کہ ہم 2 سے 3 ہفتے کے اندر اس کو وائنڈ اپ کریں گے، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ ایران یہ جنگ ہار گیا، یا کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ اجازت دیجیے، خیال رکھیے، خدا حافظ۔